بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی کی طرح ہو۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ لوگوں کو بنانے سکھا رہی ہوں ساگ، سرسوں کا ساگ، جو کہ اسپیشل ساگ ہے، پنجاب کی بہترین اور سب سے اعلیٰ ڈش ہے، بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ یہ میری امی کی ریسیپی ہے، جیسے میری امی جان بنایا کرتی تھی، میں بالکل اسی طریقے کو فالو کر کے آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں۔ جی دیکھیے، میں نے 2 کلو ساگ لے لیا ہے، اس کو میں بہت ہی اچھے طریقے سے میں نے اسے واش کر کے میں نے اسے کاٹ لیا ہے، بہت باریک باریک کاٹ لیا ہے۔ جتنا باریک کٹا ہوگا اتنا اچھا ساگ جو ہے وہ آپ کا ملائم بنے گا۔ آدھا کلو اس میں پالک ہے، 7 سے 8 عدد ہری مرچیں میں نے باریک کاٹ لی ہیں، تقریباً 1 باؤل ہے، اور 1 ٹی اسپون اس میں نے ہلدی لی ہے، اور نمک 1 ٹیبل اسپون لیا ہے، آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیے۔ اسپیشل میں پنجاب کی ہانڈی استعمال کر رہی ہوں، جو کہ میں اسپیشل لے کے آئی ہوئی ہوں پاکستان سے۔ جی تو یہ میرے جو روغنی دال ہے، روغنی گوشت ہے، اور پھر اس کے بعد ساگ ہے، یہ میں ایسی اسپیشل جو ڈشیں ہوتی ہیں ہماری ٹریڈیشنل ڈشز، میں وہ اسی میں بناتی ہوں۔ یہ دیکھیے، اب میں اس میں پہلے سب سے ساگ ڈال رہی ہوں۔ نیچے میں نے چولہا آن کر دیا ہے اور بالکل میڈیم آنچ ہے۔ جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی پورا نہیں آیا اس میں، تو میں اس میں جتنا آئے گا اتنا ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی۔ یہ دیکھیں نیچے بیٹھ جائے گا، پھر اس کے بعد باقی ساگ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد میں تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دوں گی، اور یہ پھر مزید کم ہو جائے گا ہیٹ کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر یہ دیکھیں ہری مرچیں جو ہیں وہ بھی ڈال دی ہیں کٹی ہوئی، اور یہ میں نے ہلدی ڈال دی ہے 1 ٹی اسپون، اور اس کے بعد یہ چلا گیا اس کے اندر سالٹ، میں نے 1 ٹیبل اسپون ڈالا ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے جتنا آپ کو چاہیے۔ کم ڈالیں گے تو اٹس بیٹر، کیونکہ آپ جب تڑکا لگائیں گے اس کو تو بھی آپ اس میں نمک ڈال سکتے ہیں۔ نمک ڈالتے وقت ہمیشہ اپنا ہاتھ ہلکا رکھیے، کیونکہ زیادہ ہو جائے تو بہت پرابلم ہے، کم ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں۔ یہ اب اس کے اندر پالک جا رہی ہے، اور اس کو میں کر دوں گی کور، اور جب یہ تھوڑی سٹیم سے نیچے بیٹھ جائے گی تو اس کے بعد میں اس میں باقی جو بچی ہوئی پالک ہے وہ بھی ڈال دوں گی۔ یہ دیکھیں کافی نیچے چلی گئی ہے، اب دیکھیں اس میں نے باقی پالک بھی ڈال دی ہے۔ اس طرح سے جو باقی بچی پالک ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں، اور پھر اس کو میں چھوڑ دوں گی درمیانی آنچ پہ۔ تھوڑا سا اس میں ڈال دوں گی پانی، تقریباً اس میں 2 کپ کے قریب پانی ڈال دوں گی، اور پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو کور کر کے چھوڑ دوں گی، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں ہنڈیا میں ساگ آپ بنائیں، اور جتنی دیر آپ اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گی یہ اتنا ہی اچھا بنے گا۔ یہ دیکھیں تقریباً یہ 2 کپ پانی ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے، اور اب اس کو کور کر کے میں نے تقریباً اس کو 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا ہے، بالکل ہلکی آنچ پہ میں نے 2 گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیا اس کو۔ اب دیکھیں 2 گھنٹے کے بعد ساگ جو ہے وہ بہت اچھا سافٹ ہو گیا ہے۔ اگر اس میں تھوڑا سا پانی ہو تو آپ اس کو جو ہے نا وہ ڈرین کر لیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں تو گھوٹنا ہوتا ہے، بہت اچھا سا اس سے گھوٹ لیتے ہیں ساگ۔ میں ادھر چاپر میں اس کو چاپ کرنے لگی ہوں، چاپر میں بھی آپ اس کو چاپ کر سکتے ہیں، بہت اچھا سا یہ مکس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ورنہ گھوٹنا ہو تو پھر ہم گھوٹنے کے ساتھ بہت اچھا ہنڈیا میں گھوٹ لیتے ہیں اس کو، ساگ کو۔ اب دیکھیں میں نے اس کو چاپر میں ڈال دیا، تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے بعد ڈالا ہے، گرم نہیں ڈالا۔ اس میں تھوڑا سا میں ڈالوں گی آٹا، جو نارمل ہمارا آٹا ہے یوز کرتے ہیں ہم، وہ آٹا اس میں ڈالوں گی۔ یہ تقریباً 2 ٹیبل اسپون میں نے اس میں آٹا ڈال دیا ہے، اور اس کو پھر ہم اس چاپر میں اچھے سے چاپ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں جی کتنی اچھی شکل آ گئی ہے، بالکل ملائم، بہت ہی اچھا جو ہے نا وہ ساگ تیار ہو گیا۔ اب ہم تڑکے کی باری ہے۔ اب یہ دیکھیں جیسے کہ میری والدہ تڑکا لگاتی تھی، میں بالکل اسی طرح لگانے لگی ہوں۔ وہ ادرک میں نے لیا ہے، اس کو میں نے کر لیا ہے چاپ، اور اس کے ساتھ میں نے لے لی ہیں ہری مرچیں 3 سے 4 عدد باریک کاٹ لی ہیں، دیسی گھی ہے، اور بٹر ہے۔ جی یہ بٹر ہے۔ اگر نمک آپ کو کم لگے تو اس ٹائم پہ آپ اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر سکتی ہیں، لیکن میں نے ٹیسٹ کیا ہے ساگ کو، نمک بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں نے ڈال دیا دیسی گھی، اور اس میں یہ کرش کیا ہوا جو ہے ادرک ڈال دیا میں نے۔
اس کو چاہے آپ کوٹ لیں، چاہے آپ اس کو کدوکش کر لیں۔ ادرک کو جلانا نہیں ہے، جسٹ اس کو پنکش سا کلر آئے گا تو پھر اس میں یہ ڈال دی میں نے گرین چلی۔ لال مرچ کا استعمال میں نے بالکل نہیں کیا۔ ہمارے گھر میں ساگ جب بھی بنتا تھا تو اس میں لال مرچ نہیں ڈالی جاتی تھی، گرین مرچ میں ہی ساگ تیار کیا جاتا۔ یہ دیکھیں، ہری مرچ ڈال کے اس میں ادرک اور ہری مرچ کے اپنے بہت سپائسیز ہوتے ہیں، وہی آپ کو چلی کا ٹیسٹ دے دیں گے۔ اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ساگ۔ دیکھیں اس طرح سے بس جی، یہ آلموسٹ ہمارا ساگ جو ہے وہ ڈن ہے، تیار ہے۔ اس کو مکئی کی روٹی ہو، سرسوں کا ساگ ہو اور اوپر مکھن رکھا ہو تو پنجابی تو اش اش کر جائیں گے، ان کو بہت پسند آئے گا۔ ہے ہی بہت ہی ٹیسٹی چیز ہے یہ دیکھیں بس یہ اب تیار ہے۔ اب اس پہ ہم جو ہے وہ بٹر لگائیں گے اور اس کو ڈسپلے کریں گے، اور امید ہے آپ کو میری ریسیپی بہت پسند آئے گی۔ اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گی۔